ہم آپ کو لے چلیں گے کراچی، جہاں پی ٹی آئی اور جی ڈی آئی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ تو بالکل ہم دیں گے اور ہم خوشی سے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر چیز میں ان کے ساتھ ہیں۔ مخدوم صاحب بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جہانگیر خان ترین صاحب، ہمارے سندھ کے صدر عارف الوی صاحب، ممبر قومی اسمبلی، کنگری ہاؤس حاضر ہوئے ہیں جی ڈی اے کی قیادت سے ملنے کے لیے، ان کے تعاون کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور جیسے کہ پیر صاحب فرما رہے تھے، ہمارا ایک آپس میں ربط الیکشن سے پہلے اور ایک انڈرسٹینڈنگ پہلے تھی۔ ہم نے مل کر سندھ میں لوگوں سے رجوع کیا، لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم سندھ کی عوام کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بہت ووٹ ہمیں دیے، اور پیپلز پارٹی کی آپشن سے ہٹ کر انہوں نے جی ڈی اے کے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیے۔ ہم کراچی کے لوگوں کا بالخصوص جو سندھ کا دارالخلافہ ہے، ان کا بے حد کراچی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ پھر، کہ جنہوں نے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں تحریک انصاف کو دیں، جو کہ جنہوں نے ہمارے حوصلے بڑھا دیے۔ ہم نے مل بیٹھ کر سندھ کی صورتحال پر جو الیکشن کے بعد رونما ہوئی، اس پر ہم نے تبادلہ خیال کیا، اور ہم نے الیکشنز کا جس انداز میں سندھ میں الیکشن ہوئے اس کا بھی جائزہ لیا۔ ہم سب اس بات پر متفق کہ جو دولت اور پیسے کا عنصر ہم نے اس مرتبہ سندھ میں دیکھا، ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور جو دشواریاں پیپلز پارٹی کے جو مد مقابل حضرات لڑ رہے تھے، ان کو جو فیس کرنا پڑی، وہ بھی ہم سب ان سے پوری طرح واقف ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم نے درخواست کی فارملی پی ٹی آئی کے اس وفد نے کہ ہم درخواست کریں، قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی نامزدگی ہوئی ہے ہماری طرف سے، ہمارے امیدوار ہیں، ان کی حمایت کے لیے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ہمارے جو امیدواران ہیں ان کی حمایت کے لیے ہم نے مناسب سمجھا، جیسے پیر صاحب نے کہا کہ ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم جائیں اور باقاعدہ درخواست کریں۔ ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی، علی نواز شاہ صاحب، ممبر قومی اسمبلی، غوث بخش خان ماہر صاحب، ممبر قومی اسمبلی، انہوں نے مشاورت کے ساتھ عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کے نمائندگان کا ساتھ دینے کا عزم اور فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنی جانب سے اور جماعت کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جی، اسی طرح ہم نے جو صورتحال کا تبادلہ کیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے آج کی نشست کے بعد، کیونکہ سندھ میں انشاءاللہ، مرکز میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں تو ہم اور ہمارے ساتھی مل کر حکومت بنانے چلے ہیں۔ سندھ میں ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، اور فیصلہ کیا ہے کہ بھرپور طریقے سے ہم سندھ میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ مشترکہ طور پر ایک جوائنٹ اپوزیشن ہوگی، اور ہم مل بیٹھ کر ان قریب ڈاکٹر عارف الوی صاحب تشریف فرما ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں یہاں، مل بیٹھ کر ہم ان قریب ایٹ دی ارلیسٹ یہاں جوائنٹ اپوزیشن کا، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، جس میں جی ڈی اے کے لوگ ہوں گے، اور جس میں ہمارے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھی ہوں گے، مل بیٹھ کر ہم اجلاس بلائیں گے، اور سندھ اسمبلی میں ہماری حکمت عملی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے،
اس پر ایک لائعمل ہم مرتب کریں گے اور ان قریب اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. یہاں ہمیں اس بات پہ بھی حیرانی ہوئی, انتخابات کی بات کرتے ہیں اور تعجب یہ ہوا کہ کل اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کے کچھ لوگ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کر رہے تھے اور انجینئرڈ الیکشن کا دعویٰ کر رہے تھے. لیکن حیران یہ سب حضرات جو سندھ کے ہیں وہ حیران اس بات پہ ہیں کہ ایک طرف وہ احتجاج کر رہے ہیں اور سندھ میں ان کو سیٹیں ملی ہیں جو محترمہ کی شہادت کے بعد سے بھی زیادہ ملی ہیں. تو احتجاج کس بات کا؟ آپ کو تو انہونی ہو گئی جس کا وہم و گمان میں نہیں تھا, اور سندھ کے لوگ ششدر ہیں, حیران ہیں, خواتین, مرد, بچے, بوڑھے کہ یہ کیا ہوا. وہ ابھی تک اسے ریکنسائل نہیں کر پا رہے کیا ہوا. اور ایک طرف یہ دیکھیے کہ کیسا معیار ہے کہ ایک طرف یہ اپنی کامیابی کو ایک ترہ امتیاز سمجھتے ہیں اور دوسری طرف ایک احتجاج کرتے ہیں. بہرنو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں. سندھ کے لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, جو سندھ کے لوگوں نے جن مشکل حالات میں جس قسم کا ٹرن آؤٹ کا مظاہرہ کیا, خواتین و حضرات نے باہر نکلے اور ووٹ دیا, کراچی میں بھی اور انٹیریئر اندرون سندھ بھی جس طرح لوگوں نے ووٹرز نے ٹرن آؤٹ کا مظاہرہ کیا, یہ بڑا حوصلہ افزا ہے اور یہ جمہوریت کے مستقبل کے لیے خوش آئند ہے. ہمیں اس بات پر بے حد مسرت بھی ہے اور ہم سندھ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں خاص طور پر ذاتی طور پر بھی سندھ کی عوام کا شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا ہوں کہ سندھ کے 2 قومی اسمبلی کے حلقوں سے مجھے موقع ملا وہاں الیکشن لڑنے کا. میں تھر پارکر NA 221 اور عمر کوٹ NA 220 کے ووٹرز کا, عوام کا, خواتین و حضرات کا بے حد مشکور ہوں. میں ہار گیا, کوئی بات نہیں. 2.5 لاکھ سے زیادہ سندھیوں نے, میرے بھائیوں نے, بہنوں نے, بزرگوں نے, نوجوانوں نے ساتھ دیا. میں دل کی آتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہم نے ایک اور بھی جس چیز پر تبادلہ خیال ہوا وہ یہ ہے کہ سندھ کے 10 اضلاع ایسے ہیں جو تیل اور گیس پیدا کرتے ہیں اور ان کو اربوں روپے کی رائلٹی ملتی ہے مرکز سے. خیال ہے کہ تقریباً 100 ارب کے لگ بھگ یہ رقم بنتی ہے. لیکن یہ جتنے یہاں کے MNAs اور MPs جو یہاں تشریف فرما تھے, ہمارے ساتھ تبادلہ خیال ہوا, ان سب کا یہ متفقہ یہ رائے تھی کہ اس رائلٹی کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس فارمولے کے تحت وہ بانٹی جاتی ہے اور وہ پیسہ کہاں جاتا ہے. کیونکہ جو ڈسٹرکٹس جن میں یہ آئل اور گیس پروڈیوس ہو رہا ہے 10 کے لگ بھگ ہے, وہاں تو انہیں کوئی رائلٹی کے پیسے کی ڈیولپمنٹ دکھائی نہیں دیتی. یہاں ان صاحبان نے مرکزی حکومت سے یہ تقاضا کیا ہے کہ جہاں ہم ایک ڈیولپمنٹ پیکج کی بات کر رہے ہیں اور جس میں کراچی پر ہمارا MQM کے ساتھیوں کے ساتھ ایک بات ہوئی ہے کہ کس طرح مل بیٹھ کر ہم کراچی کی بہتری کے لیے اور ٹرانسفارمیشن کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں, تو اس میں جو سندھ کے جو رورل ایریاز ہیں, دیہاتی علاقے ہیں, ان کا حق اور جو محرومی سے وہ مبتلا ہیں, ماضی میں چاہے جابز میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا ڈیولپمنٹ فنڈز میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, خاص طور پر ان علاقوں میں جو اور ان شخصیات سے جو پیپلز پارٹی کے مخالف تھے, جو ان کے ساتھ انتقامی سلوک برتا گیا ہے, جو امتیازی سلوک برتا گیا ہے, اس کو کریکٹ کرنے کی, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پر بھی ہمارا تبادلہ خیال ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. میں آخر میں جی فیڈرل گورنمنٹ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہوگی انشاءاللہ, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور 1.68 کروڑ ووٹ دیا ہے.
पॉपुलर वोट में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है और नेशनल असेंबली में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज तहरीक इंसाफ है। लेकिन उस वोट के साथ कुछ तकाजे भी हैं और हमारा वोटर बिल्कुल हमसे ये तवक्को करता है कि हम अच्छी हुक्मरानी देंगे और माजी में जो बैड गवर्नेंस की रिवायात थी उनसे हम इज्तनाब करेंगे और माजी में जो लूट मार जो होती रही है हम कौम को उससे महफूज करेंगे और कौम का पैसा जो लूट कर जेबों में और ज़ाती तिजोरियों में मुंतकिल होता रहा और जिसकी बिना पर मुल्क से बाहर जायदादें और बैंक बैलेंसेस जो हैं वो क्रिएट किए गए, उससे इस कौम को, उस तबके से, उस सोच से, उस अंदाज़े फ़िक्र से इस कौम को निजात दिलवानी है। मैं आखिर में पीर साहब का, उनकी मेज़बानी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इन सारे कायदीन का जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है और हमारे साथ मौजूद हैं, इनका बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने बड़ी फराख दिली के साथ अनकंडीशनली, जैसे पीर साहब ने कहा, कोई शराइत नहीं है, हम यहाँ कोई आपके साथ हमने मिलकर चलने का मुस्तकबिल में फैसला किया है, कोई सौदा नहीं कर रहे हम, कोई गिव एंड टेक की बात नहीं है, मुस्तकबिल में सिंध की बेहतरी के लिए हमने चलना है। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब ये बता दें कि आप लोगों को लाने ले जाने बड़ा अहम किरदार रहा है, पंजाब में भी क्या नंबर गेम होगी? अब आए तो आपसे पूछ रहे हैं पंजाब में क्या नंबर गेम है? फेडरल गवर्नमेंट तो नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर क्योंकि क्या उन्हें पहला मौका दिया जाएगा कि मुस्लिम लीग नहीं, अब नहीं